مثلا ایک وہاں پر یہی مرکز محبان اہل بیت جو ہے یہ ہمارے وہاں کوئٹہ کے مومنین ہیں، انہوں نے بنایا ہے، بڑی اچھی، حسینی صاحب اس کے انچارج ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس محفل میں یہ اعلان کیا اہل بیت ٹی وی کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پروگراموں کا بھی بتایا۔ وہاں پر موجود علماء کرام جو بعد میں ہمارے ساتھ اس وفد میں شریک ہوئے، ان میں مولانا سید جعفر رضا نقوی صاحب بیلجیم سے خاص طور پر وہ ہمارے وفد میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے یورپ کے جو انچارج ہیں امور کے چودھری عمران ثاقب صاحب، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور بیلجیم سے خاص طور پر وفد میں شمولیت کے لیے انہوں نے بھی بڑی اچھی صورت میں وہاں ٹی وی کے مقاصد کو بیان کیا، اور لوگوں کی طرف سے اس کا جو اچھا رسپانس مل رہا تھا اس پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات آپ نے پوچھی، وہ وہاں پر نوجوانوں میں، بچوں میں، خواتین میں، بڑوں میں دینی شعور اجاگر ہو رہا ہے، کیونکہ مقصد میرا یہ تھا کہ ہمارے چینل پہ ماشاءاللہ ہر قسم کا پروگرام ہے، اور ہر پروگرام میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ کڈز آور ایک ہمارا پروگرام ہے، ثقلین حسین صاحب کرتے ہیں، وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے، مختلف اصول دین اس میں بتائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بچے کیا کہتے ہیں ہمارے پروگرامز کے بارے میں؟ بچوں سے جہاں تک میری ملاقاتیں رہی ہیں، سبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پروگراموں میں کچھ وسعت ہونی چاہیے، یہ کم ہے بچوں کے لیے۔ یقیناً ہم پروگرام جو ایک کرتے ہیں وہ کم ہے، اور خاص طور پر بچوں کی طرف سے جو مطالبے ہوئے کہ ایسے پروگرام ہوں، ایسے پروگرام ہوں، ڈاکومنٹریاں ہوں، کارٹون ہوں، فلان ہوں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم نے اقدامات کر لیے ہیں، اور وہ بھی بہت جلد شروع ہو جائیں گے۔ اور ان کی طرف سے بھی یہی ہمارے چینل کے حوالے سے بڑی اچھی بات، بچے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حمد و ثنا کے پروگرام میں نعتیں پڑھتے تھے، وہ یاد دلایا۔ اور وہاں پر ایک ہمارے حمد و ثنا کے پروگرام کے تقریباً مستقل کالر جناب احسن صاحب، بالکل اکثر وہ کال کر کے شعر پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں۔ ان کے ہاں انہوں نے اپنے گھر پر ہماری ضیافت کا اہتمام کیا، بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے وہاں محفل سجائی، گھر پر گفتگو ہوئی، انہوں نے وہاں گھر پر ہی بیٹھے ہوئے اپنے کلام بھی اپنا سنایا، منقبت بھی سنائی، بہت اچھی نورانی محفل رہی۔ اور وہ ہمارے اہل بیت ٹی وی کے خصوصی معاون بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کے فرزند بھی وہاں موجود تھے، اور یہاں ایک بات بڑی دلچسپ میں آپ کو بتاؤں، شاید ناظرین کو معلوم ہو، اگر نہیں تو وہ خوش ہوں گے۔ وہاں پر انہوں نے، ان کے فرزند نے مجھے ایک سی ڈی بھی دی، وہ جو میں لے کے آیا ہوں، کہ جس پر انہوں نے وہ فلم بنائی تھی جس پر چاند پر حضرت علی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے کہا وہ ہم نے یہاں پر پوری طرح سے اس کو سائنسی حوالے سے یہاں پہ چیک کیا، اور ہر طرح سے اس کا انہوں نے پھر مجھے وہ ساری ڈاکومنٹس اور کاغذات دیے۔ اور ساتھ میں جو وہاں پر گفتگو چلتی رہی اہل بیت ٹی وی کے قیام کے حوالے سے، احسن صاحب نے بڑے اچھے انداز میں، جس طرح سے ان کا نام بھی احسن ہے، بڑے اچھے احسن انداز میں انہوں نے ٹی وی کی تعریف کی، اور اس کے قیام کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہونے کا اعلان بھی کیا، اظہار بھی کیا کہ انشاءاللہ یہ ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ یقیناً ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہاں بچوں میں، بڑوں میں، خواتین میں، ایک خاتون نے مجھے فون کر کے، کسی عالم کے گھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے فون کر کے یہ کہا کہ یہ ٹی وی آپ نے قائم کیا، ہمارے گھر میں
صبح سویرے جب ہم آن کرتے ہیں تو اہل بیت کا نام ہمارے گھر میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے گھر میں یہ رونق اور برکت آ جاتی ہے کہ ہم صبح سویرے جو ہی ٹی وی کھولتے ہیں اہل بیت، تو اہل بیت کا نام پڑھ کر ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹی وی چینل جو اہل بیت کے نام پر قائم ہوا ہے، اب اہل بیت گویا ان کی برکتیں ہمارے گھر میں آ گئی ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بالکل، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اہل بیت، چونکہ یہ آپ کا پروگرام اہل بیت آور اور اہل بیت ٹی وی کی کارکردگی کے حوالے سے ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری قوم زندہ ہے اور انہوں نے ہمیں اچھا رسپانس دیا ہے، اور جہاں تہاں بھی میں گیا ہوں ان حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری عزت کی، میرا احترام کیا، اس حوالے سے کہ میں اہل بیت کی خدمت کرنے میں ان کے حوالے سے ان کے پاس گیا تھا، میں ایک ان کا اہل بیت کا خدمت گزار ہونے کے حوالے سے، اسلام کا خدمت گزار ہونے کے حوالے سے میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میری بڑی عزت کی، اور ساتھ ساتھ پروگراموں کے حوالے سے انہوں نے بہت سی تجاویز بھی دی، وہ ہم نے نوٹ کر لی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں دیں گے اور وہ اس کو عملی جامہ پہنانے۔ جی قبلہ، یہ تو ہوگی اسپیسیفکلی ہمارے جو جنرل پروگرامز ہیں اور تاثرات تھے لوگوں کے، تو ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا جو اصل مقصد ہمارا ہونا چاہیے ہمارے اس چینل کے تھرو، کہ یورپ میں جو حالات ہیں اب اس وقت، اس کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ یورپ میں جو اس وقت سچویشن ہے اسلام کے حوالے سے، اگر اتنا کرٹیسزم ہے، حجاب کو اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس اہل بیت ٹی وی پہ کیسے پروگرامز ہونے چاہیے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ انہوں نے یقیناً اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ ٹی وی چینل پر بعض پروگرام ہمارے جو ہو چکے ہیں جن میں ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ یقیناً اور بھی اس میں چاہتے ہیں اضافہ ہو، اور یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یورپ کے بعض ممالک میں اسلامی تعلیمات کے خلاف بالکل ایک مہم چلی ہوئی ہے، اور حال ہی میں یہ 1-2 سال ہی ہوئے ہیں جس میں اس مہم کو پورے بڑے سکیل پر جو ہے وہ اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور ہماری جو بہنیں ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آفیسز میں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی وہ بالکل، اس میں کئی ایک مسئلے آتے ہیں، حجاب کے حوالے سے بعض حکومتوں نے یہ قوانین بنا دیے ہیں کہ اسکولوں میں کوئی بچی حجاب لے کر نہیں آ سکتی سکاف کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انسانی حقوق کے جھوٹے دعوے داروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسانی حقوق میں شامل ہے، میں کیسا لباس پہنوں، میں کیسی شکل بنا کے معاشرے میں آؤں، یہ میرا فیصلہ ہے، حکومت نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ بالکل عجیب بات یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کے جھوٹے علمبردار ان چیزوں کو دیکھ کر خاموش ہیں، اور خود یہ اس میں ملوث ہیں کہ یہ روکا جائے۔ کیوں آپ بندے کو آزادی دیں؟ مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ جو لباس کم پہنتے ہیں ان پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جانوروں کی طرح سے ننگے پھرتے ہیں، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی لباس پورا پہن لے یا زیادہ پہن لے تو اس پر اعتراضات۔ یہ دوہرا رویہ جو ہے، دوہرا معیار جو ہے، یہ یورپ والوں کا بالکل غلط ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہیومن رائٹس پر عمل بھی ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی آزادی ہونی چاہیے۔ یقیناً میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے غلط لوگوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ آ کے دندناتے پھریں اور غلط باتوں کی ترویج کریں، نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ فسق و فساد سے بچنے کے لیے اگر کوئی بچی اپنے سر کو اور اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر آتی ہے تو اس کو تو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ بالکل، اور ان لوگوں نے اسے منع کر دیا صرف اس لیے کہ جی یہ یونیفارم میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایک مذہب، دین کی آزادی انسانی حقوق کے چارٹر میں لکھی ہوئی،